ایمان لانا، تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مثلا رب کریم نے قرآن کریم میں امت سے بھی وعدہ لیا ہے، امت کے انبیاء کرام سے بھی وعدہ لیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انبیاء کرام سے اس بات کو مدلل کیا ہے وعدہ لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری دور نبوت میں آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کے حضور پاک کی نبوت پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی امت کے انبیاء کرام جن کا کلمہ باقی امتیں پڑھتی ہیں، اگر ان کا دور نبوت شروع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے تو وہ امت کے نبی اپنا کلمہ چھوڑ کے حضور کا کلمہ پڑھے گا۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان بھی لاؤ گے اور دوسری شرط بھی لگائی وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ رسول اللہ کی مدد اور نصرت بھی کرو۔ تو جب انبیاء کرام کے ایمان میں رسول اللہ پر ایمان لانا شامل ہے تو امت کی مجال کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان سے پیچھے ہو جائے۔ یہ پہلا حق ہے، پہلا مقصد ہے، یہ میلاد کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں۔ یہاں میں مثال دیتے ہوئے دو شخصیات پیش کرتا ہوں، ایک ابو لہب اور ایک ابو بکر۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی ممبر ہے، یعنی خاندانی ہے، چچا ہے۔ ابو بکر اس طرح فیملی ممبر بھی نہیں ہے، قوم کا بھی نہیں ہے، چچا ہونے والا معاملہ اور رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ ابو لہب چاچا ہونے کے باوجود اس کے لیے پوری صورت اتری ہے اور ود فیملی جہنمی خدا نے کہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب کا نام لے کر وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی فیملی کا بھی ذکر کیا، بیوی کا بھی ذکر کیا۔ اور ابو بکر کے لیے کیا بات ہے کہ رب کریم نے آیات میں اس سے رضا، محبت، پیار، تعلق کی بات کی۔ سورۃ اللیل سورۃ نمبر 92 اٹھا لیں تو تفصیلی آیات ابو بکر کی ذات کے لیے۔ یعنی صدیق اکبر جو پیسے خرچ کرتے تھے نا تو رب کریم نے اس کی وجہ خود بیان فرمائی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پیسے لگا رہا ہے، باقی مسلمانوں پر پیسے لگا رہا ہے، غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے، تو کسی احسان کا بدلہ دے رہا ہے؟ بھئی یہ جو غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا، فرمایا جی نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اللہ کی رضامندی تلاش کر رہا۔ اور ابو بکر کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو جنت کی تیاری کروائیں گے۔ یہ ترجمہ حضرت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ کی روح المعانی سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اخذ کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو جنت کی تیاری کروائیں گے، رب کریم کا وعدہ ابو بکر کے ساتھ۔ تو ابو لہب ابدی جہنمی بن گیا باوجود ایک رشتہ دار ہونے کے، ہاشمی ہونے کے، لیکن ابو بکر ہاشمی بھی نہیں ہے، اس طرح کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ، جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ابو لہب نے مال خرچ کیا تھا نا، باندھی آزاد کی تھی۔ ابو بکر صدیق تو اس وقت دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، حضور پاک کی میلاد اور پیدائش کے 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے تو کوئی پیدائش پہ مال خرچ نہیں کیا اور یہ بخشا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ابو لہب نے صرف میلاد کو دیکھا تھا اور ابو بکر نے مقصد میلاد کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں مقصد کو یاد رکھیں۔ تو ایمان یہ پہلا مقصد تھا، تو ابو لہب اس کو ٹھکرا گیا، ابو بکر نے اس کو قبول کر لیا۔